مہمانان گرامی، حاضرین جلسہ اور عزیز طلباء، وقت بہت ہو چکا ہے، بھی نماز ظہر بھی جو ہے ہونی ہے، اس لیے اس موقع پر کوئی بڑی تقریر نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں اس موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ یہ انعامات کے تقسیم کی مناسبت سے جو ہے یہ پروگرام جو ہے رکھا گیا ہے، اور ایک مناسبت یہ انعامات کی تقسیم کی مناسبت ہے انجمن الاصلاح کے سالانہ پروگرام کے اختتام کی مناسبت ہے، اور اسی کے اندر جو ہے ایک عظیم مناسبت اور نسبت جو ہے شامل ہو گئی ہے، حفظ قرآن کی تکمیل کی بھی نسبت ہے۔ اور اس پروگرام میں جو ہے کچھ نمونے بھی انجمن الاصلاح کے آپ کے سامنے ہمارے سامنے پیش کیے گئے، جس سے ہمارے مہمانوں نے محسوس کیا اور انہوں نے جو ہے سمجھا ہوگا کہ اس جنگل میں اور بیابان میں، اس صحرا میں، اور جس کی ابتدا ہمارے زبیر بھائی جو سباسد ہیں کنڈا کے، انہوں نے اپنے تاثرات کا اور خیالات کا اظہار کیا، جو ہمارے مدرسے کے ایک بہت بڑے ممبر ہیں، جو ہمارے چاہے وہ کنڈا کا مدرسہ ہو یا جو ہے مبئی کلا کا مدرسہ ہو، اس کے لیے جو ہے ایک پیر پہ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے ضرورت پیش آئے، داخلی ضرورت ہو، خارجی ضرورت ہو، کسی قسم کی جو ضرورت ہو، وہ ہر وقت جو ہے مدرسے کے معاملے میں، مسئلے میں پہنچتے ہیں۔ وہ پہنچتے ہیں، عظیم بھائی پہنچتے ہیں، ان کی بھی خدمات ہیں، اور بھی یہاں کے بہت سے ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ خوشی ہوئی تشریف لے آئے۔ ان کے پڑوس میں مدرسہ نور اسلام کنڈا ہے، اس مدرسے کی بھی ہر پروگرام میں وہ شرکت کرتے ہیں، اور آج جو ہے مطلب آپ کے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، یہاں بھی تشریف لاتے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی ہمارے مہمان ہیں، رئیس بھائی بھی جو ہے مدرسے کے پروگراموں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ عبدالحفیظ بھائی خاص طور سے اس مبئی کے آپ کے ہر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی مہمان ہیں، ہمارے مبئی کلا کے پردھان ضمیر صاحب ہیں، پرانے سابق پردھان، ان کا بھی بڑا حصہ ہے، اور بھی لوگوں کا جو ہے حصہ ہے۔ سبھی لوگ یہاں پر جو ہے ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے طلبہ کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ سبھی نے جو ہے محسوس کیا ہوگا کہ اس مدرسے کے اندر کیا جو ہے پڑھایا جاتا ہے اور کیا جو ہے یہاں پر کام ہو رہا ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔ بڑی جو ہے ہمارے بچوں نے جو تقریریں پیش کی ہیں، بہت ہی جو ہے پرمغز تقریریں تھیں، جن کا انداز جو ہے بہت مناسب تھا۔ عربی کی تقریر ہو یا اردو کی تقریر ہو یا انگلش کی تقریر ہو، نمونہ پیش کیا گیا کہ ہمارے مدرسوں میں صرف ایک زبان جو ہے نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ جو ہے متعدد زبان جو ہے مطلب یہاں پر پڑھائی جا رہی ہے۔ عربی زبان بھی، اردو زبان بھی، اور جو ہے انگلش کو بھی جو ہے یہاں پر پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہے، وہ یہاں پر ہائی اسکول کے معیار کی انگریزی کتابیں بھی یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس کی بھی جو ہے جھلک دیکھی ہے جو ہے آپ سبھی حضرات نے، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ سال بھر کے جو یہ پروگرام جو ہے انجمن الاصلاح کے تحت جو ہے ہوتے ہیں، اور ثقافتی پروگرام ہے، یہ کلچرل پروگرام کا اختتامی جو ہے یہ پروگرام ہے جو یہاں پر جو رکھا گیا ہے۔ ہفتے کے دن جو ہے جمعرات کے دن کلچرل پروگرام ہوتا ہے، جس میں بچے مختلف جو ہے ثقافتی، علمی، ادبی جو ہے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں، تقریریں جو ہے کرتے ہیں، مقالے جو ہے پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، اور جو ہے قرآن کے جو ہے سورتوں کو پڑھتے ہیں، اس کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، اور جو ہے تجوید کا مقابلہ ہوتا ہے۔ مختلف جو ہے پروگرام جو ہے ہفتہ واری سال بھر ہوتے ہیں۔ اب جو ہے یہ ہمارا جو سال ہے، یہ اختتامی سال ہے، تعلیمی سال کا یہ اختتامی سال ہے۔
اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ امتحان سالانہ کی تیاری ہمارے بچے کریں گے اور سالانہ امتحان ہوگا۔ تو یہ مدرسہ جو ہمارا یہاں پر چل رہا ہے اور جو تمام ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، یہ ان تمام ہمارے مدرسوں میں ان کی بنیاد جو ہے قرآن کی تعلیم ہے۔ ان مدارس کی جو ہے بنیاد اور یہاں پر جو مواد پڑھایا جا رہا ہے، اسلامی مواد ہو یا عربی مواد ہو، اس کا تعلق جو ہے اس قرآن سے ہے، اس کتاب سے ہے جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے جس کتاب پر، اور جس کتاب کی جو ہے تبلیغ کے لیے، اس کی تبیین کے لیے، وضاحت کے لیے، اس کی ترجمانی کے لیے، اس کتاب کے ساتھ، اس دستور کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ وہ عظیم کتاب ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، لوگوں جو تم کو دیا گیا ہے، جس کو تم پڑھتے ہو، جس کی جو ہے تم تلاوت کرتے ہو، جس کا پڑھنا جو ہے تمہارے لیے آسان کر دیا، جس کا جو ہے حفظ کرنا جو ہے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ ہمارے بچے جو ہے قرآن کا حفظ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آج جو ہے حنزلہ ایک ہمارا عزیز بچہ ہے جس کی ولادت جو ہے اس مدرسے میں ان کے والد کے آنے کے بعد غالباً ہوئی ہے، یہی کی پیداوار ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور بچے نے جو ہے قرآن کے حفظ قرآن کو مکمل کر لیا۔ آپ کے سامنے جو ہے کس اچھے انداز میں جو ہے تلفظ کا لحاظ کرتے ہوئے بچے نے نمونہ پیش کیا۔ آج جو ہے یہ عظیم دولت ہے جو ان کے والدین کو ملی ہے، جو ان کے خاندان کو ملی ہے۔ یہ قرآن کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں یہ قرآن جس کو مل جائے، قرآن جو ہے کا جو حافظ ہو جائے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی جس کے اندر صلاحیت جو ہے ہو جائے، قرآن کا علم جس کو مل جائے، جس کو جو ہے قرآن مل جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس نصیحت نامہ آ گیا ہے، اور تمہارے لیے جو ہے تمہارے دل کی بیماریاں، تمہاری اخلاقی بیماریاں، تمہاری جو ہے نفسیاتی بیماریاں، تمہارے جو ہے خیال کی پریشانیاں جو تم کو ستاتی ہیں، طرح طرح کے خیالات اور وسوسے جو ہے تمہارے دلوں میں آتے ہیں، اے لوگوں اس کا بھی جو ہے علاج اس قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجئے، قرآن کو جو ہے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن کو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی جو ہے دل کی کدورت دور ہوگی، شیطانی وسوسے دور ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شفاء لما فی الصدور، اللہ نے قرآن کا تعارف فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ دل کی بیماریوں اور جو ہے اندرون کی تکلیفوں کا اس قرآن کے اندر علاج ہے۔ قرآن کی لوگ تلاوت کرو، بیٹھ کر تلاوت کرو، نماز میں تلاوت کرو، اور قرآن کے جو ہے معنی پر غور کرو، اس کے ترجمے کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کے ترجمے کے ساتھ تلاوت کرو۔ وہ شفاء لما فی الصدور، اس کو شفا کہا گیا ہے قرآن کو۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں قرآن ہدایت نامہ ہے، جو ہے تمہاری جو ہے اس قرآن کے ذریعے سے تم کو رہنمائی ملے گی، دنیا کی بھی جو ہے رہنمائی ملے گی کہ دنیا کو جو ہے تم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے قرآن جو ہے کس طرح سے سکھا رہا ہے۔ قرآن نے جو ہے تذکرہ کیا ہے دنیا کے لوگوں کو کا، قرآن نے جو ہے دنیا کے گزرے ہوئے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور مستقبل والے لوگوں کو بھی تذکرہ کیا ہے۔
قرآن نے اچھوں کو بھی تذکرہ کیا ہے، قرآن نے بروں کا بھی تذکرہ کیا ہے، قرآن نے جو ہے کافروں کو بھی تذکرہ کیا ہے، قرآن نے مومنوں کو بھی تذکرہ کیا ہے، قرآن جو ہے نقصان اٹھانے والے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کامیاب ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں رحمان کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں شیطان کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں سب ہر ایک کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، لوگوں ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں جو ہے تمہارا تذکرہ ملے گا۔ قرآن کی جو ہے تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے، اس کے معنی کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن میں ہمارا تذکرہ جو ہے کس جماعت میں ہو رہا ہے، کامیاب لوگوں میں ہو رہا ہے یا ناکام لوگوں میں ہو رہا ہے، ہماری جو ہے کیا پوزیشن ہے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، جس طرح سے آئینہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری شکل کیسی ہے، ہماری صورت کیسی ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو دیکھیں کہ کس جماعت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کے جو اعمال ہیں، ان کی زندگی ہے، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ شہداء کی زندگی، ان کی زندگیوں کے ساتھ ہماری زندگی ان کی زندگی کے مطابق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ صالحین و مومنین اور اہل جنت کے جو لوگ ہیں ان کا تعارف قرآن میں کرایا گیا ہے، ان میں جو ہے ہمارا شمار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ قرآن فیصلہ کر دے گا کہ ہمارا جو ہے شمار کس جماعت میں ہو رہا ہے اور جو ہے ہماری حیثیت، ہماری پوزیشن کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ لوگوں دنیا کی حقیقت کو بتاتا ہے، یہی قرآن جو ہے ہم کو آخرت کی حقیقت کو بتاتا ہے، یہی جو ہے قرآن ہم کو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو بھی بتاتا ہے، یہی جو ہے ہم کو قرآن بتاتا ہے کہ ہمارا کیا گروہ ہے، ہماری کون سی جماعت ہے، اس کو بھی جو ہے یہی قرآن متعین کرتا ہے۔ میں نے اسی قرآن سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی جو ہے دعوت کرے، نیکی کی طرف جو ہے خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، ایمان کی طرف بلائے، سچائی کی طرف بلائے، اس انبیاء کے طریقے کی طرف بلائے، جنت کے راستے کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے۔ تمام خیر کی بہت بڑی تفصیلیں ہیں، جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کے کام، دعوت کے کام کرنے والوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اس زمین پر مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے کام کرنے والے لوگ ہیں، سب کی زندگی، سب کی ضرورت ہے، مختلف شعبے میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، تجارت کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، عمارت کے نقشے بنانے والے اور عمارت کی تعمیر کی نگرانی کرنے والے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، لوہار کی بھی ضرورت ہے، کمہار کی بھی ضرورت ہے، فلاح اور کسان کی ضرورت ہے۔ یہ شعبے زندگی کے مختلف یہ شعبے ہیں، مختلف شعبے کے افراد کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام بہت وسیع ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا ہے، اور اس کے اندر جو ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر مختلف ضروریات ہیں، ان ضروریات کی تکمیل جو ہے مختلف جماعتوں سے ہوگی، لیکن جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جن کا کام جو ہے دعوت کا کام کرنے والے ہوں۔ تو آپ ایسی جماعت کا ہونا فرض ہے، ضروری ہے۔ سارے کے سارے لوگ مدرسے میں پڑھنے والے نہیں ہوں گے، سارے کے سارے لوگ ڈاکٹر نہیں ہوں گے، انجینئر نہیں ہوں گے، بلکہ جو ہے ایک جماعت ہو جو اس کام میں لگے، اس کام میں لگے، انہی میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ ایک جماعت امت مسلمہ کی ایسی بھی ہونی چاہیے جو دین کے داعی ہو،
جو اسلام کے سپاہی ہوں، قرآن اور حدیث کے ترجمان ہوں، اسلامی عقیدے کے مبلغ ہوں اور اسلام کے خدمت گزار ہوں، جو صحابہ کے نمونے ہوں، اسلاف کے نمونے ہوں، جو دین کی خدمت کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہ جاننے والے ہوں، ان کا یہی پیشہ ہو، ان کا یہی کام ہو، تو یہ ہمارے مدرسے ان کی ایسی جماعت کو تیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مدرسے کے پروڈکٹ ہیں۔ آج ہمارا یہ مدرسہ نور الاسلام الحمدللہ اپنے منزل کی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر ہر سال تقریباً 8 بچے، 15 بچے، 20 بچے، 10 بچے، ابھی یہ ہمارا ابتدائی مدرسہ ہے اور نوعمری کا یہ ادارہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم کو اطمینان ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ دیتے ہیں اسلامی یونیورسٹی کے لیے۔ ہمارے بچے عربی یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء یہاں کا پروڈکٹ وہاں مطلب جاتا ہے۔ ہر سال ہمارے مدرسے کے بچے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں، عالمیت کی سند ہو کے نکلتے ہیں۔ آج ہمارے بچے اس آخری سال کے بچے ہیں یہاں سے اب یہ جائیں گے، ندوے جائیں گے اور وہاں پر امتحان ان کا وہاں پر ہوگا اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اس کے بعد وہاں پر عالمیت کی درجے عالمیت کی وہاں پر یہ تکمیل کریں گے۔ 2 سال کے بعد وہاں پر ان کو عالمیت کی سند مل جائے گی، شہادت مل جائے گی، یہ اسلام کے داعی بنیں گے۔ مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ ہمارا مدرسہ یہ نتیجہ تیار دے رہا ہے اور پروڈکٹ دے رہا ہے اور علماء کی ایک جماعت ہر سال اس مدرسے کی بنائے تیار کیے ہوئے علماء کی جماعت جو دارالعلوم ندوۃ سے 1000 سے زائد طلبہ فارغ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اس مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں۔ وہ فارغ ہونے کے بعد مختلف مدرسوں میں کام کر رہے ہیں اور دین دعوت کے مختلف اسٹیجوں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے مدارس اسلامیہ ایک طرف اسلام کی حفاظت کا کام کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت کا کام کرتے ہیں، امت اسلامیہ کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے مدارس اسلامیہ کے جو بانی ہیں، بانیان ہیں، ہمارے مدرسے کے مدارس کے جو کام کرنے والے ہیں اور مدرسوں کا جو مدارس کے جو آغاز ہیں، جو مقاصد ہیں، اور مقاصد کی تکمیل کے لیے جو ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، جس حالت میں چل رہے ہیں، ہمارے مدرسے جس دنیاوی اعتبار سے یہاں پر ہمت افزائی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے ہمارے بچے زیادہ تنخواہیں نہیں پاتے ہیں، دنیا کے کمانے کے یہ ذریعہ ذرائع ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جماعت قربانی والی جماعت ہے، یہ انبیاء کے جانشین ہیں، یہ ان انبیاء اور رسولوں کے جانشین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کی زبانی یہ کہلوایا کہ کہو اے نوح علیہ السلام آپ کہیے، اے موسیٰ اور عیسیٰ کہیے، اے پیغمبران، اے اللہ کے پیغمبروں، اپنی زبان سے اپنی قوم کو کہو اور کہو کہ اپنی اس دعوت، اپنی اس محنت، اپنی اس تعلیم اور اپنے پیغام کا عوض ہم تم سے نہیں چاہتے ہیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، یہی ہم اپنے بچوں کو، اپنے فضلاء کو، فارغین کو کہتے ہیں کہ تم اس پر کبھی نظر مت کرنا کہ تم کو دنیا ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیا تنخواہ ملے گی اور کیا ملے گا نہیں ملے گا۔ تم یہ کہو کہ وہی پیغمبر کی زبان سے کہو، رسولوں کی زبان سے کہو، قرآن کی زبان سے یہ کہو کہ ان اجریہ الا اللہ، ہم تو اپنی محنت، اپنی دعوت، اپنے دین کی خدمت کا عوض اور اس کا اجر اللہ سے چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اس تعلیم کے راستے میں، اس خدمت کے راستے میں، اس علم دین کے راستے میں ہم اجر آخرت کے طالب ہیں۔ ہم کام کریں گے اور میدان عمل میں ہم جائیں گے، دعوت کا کام کریں گے، تعلیم کا کام کریں گے، عقیدے کی اصلاح کا کام کریں گے، حق بات بتائیں گے، حق کا
ہم جو ہے کام کریں گے، ہم اس کے لیے ہم کو تیار کیا گیا ہے، جس کام کے لیے ہم کو تیار کیا گیا ہے وہ بہت عظیم الشان کام ہے، اس کام پر ہم مطمئن ہیں، اسی کام کے لیے آپ کو ان مدارس میں تیار کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا والے آپ کو دنیاوی اعتبار سے تولتے ہیں کہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، وہ ناواقف، وہ نادان، وہ نوجاہل لوگ ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہمارے مقاصد کو اور ہماری شان کو، ہمارے کام کو، کہ ہم کیا چیز ہیں، ہماری کیا دنیا ہے، ہماری دنیا سے وہ واقف ہیں۔ تو یہ مدارس اسلامیہ یہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ مدارس کے علماء نہ رہیں، فضلہ نہ رہیں، فارغین نہیں رہیں گے تو پھر جو ہے ملک کے اندر، قوم ملت کے اندر اور جو ہے سرزمین پر جو ہے اسلام نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے علماء کی جماعت کو تیار کیا ہے۔ یہ علماء کی جماعت جو تیار کی جاتی ہے اس لیے تیار کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے دین کے یہ محافظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے، اس خدمت کے لیے۔ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنی نیتوں کا استحضار کریں اور اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں، اور ہم ان کو جو ہے اس کامیابی پر اور اس انعام پر جو ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم مبارکباد بچوں کو دیتے ہیں، طلباء کو دیتے ہیں جن کو یہ انعامات دیا گیا، اور مبارکباد ہم اس بچے کے حافظ، جو بچہ حافظ ہوا، ان کے خاندان والوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ عظیم دولت ملی ہے، اور میں نے کہا کہ کتنے لوگ، کتنے والدین ہیں جو بیچارے یہ حسرت لے کے چلے جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں کہ کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ ہو جاتا۔ آج یہ قرآن اتنا عظیم، کتنی جو ہے ہزاروں آیات پر مشتمل، اور جو ہے کئی سو سورتوں پر مشتمل جو ہے یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، جو آج سینے میں جو ہے آپ کے بچے نے محفوظ کر لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سینے میں اور جو ہے جس دل میں قرآن محفوظ ہو جائے اس کو جہنم کی عذاب جو ہے چھو نہیں سکتی ہے۔ وہ جو ہے حافظ قرآن جو اس کی بخشش کا یہ قرآن ذریعہ بنے گا، اس کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، اس کے خاندان والوں کی جو ہے بخشش کا ذریعہ بنے گا، قرآن کی دولت لے کر جائے گا۔ یہ قرآن قبر کا بھی ساتھی ہے، میدان حشر کا بھی ساتھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں قرآن جو ہے کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ قرآن جو ہے تمہارا سفارشی بنے گا، قبر میں تمہارا سفارشی بنے گا، کھڑا ہوگا، قرآن آئے گا، قبر میں بھی تمہارے ساتھ آئے گا، میدان حشر میں بھی جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے پڑھے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، جن کو ناظرہ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، جو قرآن کے ناظرہ خوان ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کثرت سے جو ہے قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ وہی جو ہے ان کا سفارشی ہوگا، قرآن آئے گا، قرآن کی صورتیں کھڑی ہوں گی، آیتیں کھڑی ہوں گی، اور اللہ کے دربار میں جو ہے کھڑے ہو کر کے وہ اللہ سے التجا کریں گی، درخواست کریں گی کہ بار الہ ان کو بخش دیجئے، یہ جو ہے کثرت سے ہماری تلاوت کرتے تھے۔ تو قرآن کی جو ہے تلاوت کا معمول جو ہے بنایا جائے، صبح شام میں جو ہے کم از کم ایک وقت، کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم جو ہے قرآن کی جو ہے تلاوت کریں، محبت کریں، قرآن کو چومیں اور قرآن سے محبت ہو، اور جو ہے دل لگائیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔